السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، رمضان المبارک کی آخری راتیں شروع ہوتے ہی دنیا بھر کے مسلمان ایک خاص عبادت کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ اس عبادت کا نام ہے اعتکاف۔ اعتکاف دراصل اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ انسان چند دن کے لیے دنیا کی مصروفیات چھوڑ کر صرف اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ لیکن آج ہم ایک ایسے سوال پر بات کرنے جا رہے ہیں جسے سن کر بہت سے لوگ چونک جاتے ہیں۔ کیا واقعہ دو ایسی عورتیں ہیں جن کا اعتکاف اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتا؟ یہ سن کر شاید کسی کے دل میں خوف بھی پیدا ہو اور حیرت بھی، کیونکہ اعتکاف تو بہت بڑی عبادت ہے۔ لیکن علماء کرام نے ہمیشہ ایک بات سمجھائی ہے، عبادت صرف ظاہری شکل کا نام نہیں، عبادت کے پیچھے نیت، کردار اور اخلاص بھی ضروری ہے۔ کبھی کبھی انسان عبادت تو کر رہا ہوتا ہے، مگر اس کی کچھ غلطیاں ایسی ہوتی ہیں جو اس کی عبادت کو ضائع کر دیتی ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم انہی غلطیوں کے بارے میں بات کریں گے۔ ہم جانیں گے کہ وہ دو عورتیں کون سی ہیں، ان کی کون سی غلطیاں اعتکاف کو ضائع کر دیتی ہیں، اور وہ کون سی عورت ہے جس کا اعتکاف اللہ کے ہاں بہت محبوب ہوتا ہے۔ اس لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور سنیے گا، کیونکہ آخر میں ہم ایک ایسی نصیحت بھی بیان کریں گے جو ہر اعتکاف کرنے والی عورت کے لیے بہت ضروری ہے۔ پہلی عورت، دکھاوے کے لیے اعتکاف کرنے والی۔ اسلام میں سب سے اہم چیز نیت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ یعنی اگر نیت خالص اللہ کے لیے ہو تو چھوٹا عمل بھی بہت بڑا بن جاتا ہے، لیکن اگر نیت میں دکھاوا شامل ہو جائے تو بڑی عبادت بھی خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی عورت اعتکاف صرف اس لیے کرتی ہے کہ لوگ اسے نیک سمجھے۔ وہ چاہتی ہے کہ لوگ اس کے بارے میں کہیں کہ بہت عبادت گزار ہے، بہت پرہیزگار ہے، کتنی نیک خاتون ہے۔ ظاہر میں وہ عبادت کر رہی ہوتی ہے، مگر دل میں تعریف کی خواہش ہوتی ہے۔ اسلام میں اس بیماری کو ریاکاری کہا جاتا ہے۔ ریاکاری ایک ایسا گناہ ہے جو عبادت کو اندر سے ختم کر دیتا ہے۔ ہمارے علماء کرام کہتے ہیں، جس عبادت میں اللہ پاک کی رضا نہ ہو وہ عبادت اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہوتی۔ سوچیں، اگر کوئی عورت 10 دن اعتکاف میں بیٹھے، سارا دن تسبیح پڑھتی رہے، مگر اس کی نیت لوگوں کو دکھانا ہو تو وہ اجر سے محروم ہو سکتی ہے۔ اسی لیے بزرگان دین ہمیشہ نصیحت کرتے تھے، عبادت چھپ کر کرو تاکہ دل میں اخلاص باقی رہے۔ دوسری عورت، اعتکاف میں بیٹھ کر گناہوں میں مشغول رہنے والی۔ اعتکاف کا اصل مقصد کیا ہے؟ دل کو اللہ کی طرف لگانا، لیکن بعض اوقات انسان اعتکاف میں بیٹھنے کے باوجود بھی اپنی عادتیں نہیں چھوڑتا۔ کچھ جگہوں پر دیکھا گیا کہ اعتکاف کے دوران گھنٹوں دنیا کی باتیں ہوتی ہیں، دوسروں کی غیبت ہوتی ہے، ہنسی مذاق چلتا رہتا ہے، موبائل میں فضول چیزیں دیکھی جاتی ہیں۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر انسان اللہ کے گھر میں بیٹھ کر بھی اپنی زبان کو قابو میں نہ رکھ سکے تو پھر اعتکاف کا مقصد کیسے پورا ہوگا؟ قرآن مجید میں غیبت کے بارے میں سخت الفاظ آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ غیبت کرنا ایسا ہے جیسے کوئی اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے۔ اب ذرا تصور کریں، اگر کوئی عورت اعتکاف میں بیٹھ کر ہی دوسروں کی برائیاں کرے، حسد کرے یا لڑائی جھگڑا کرے تو اس کی عبادت کی روح باقی نہیں رہتی۔ اعتکاف دراصل نفس کی تربیت کا نام ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب انسان کو اپنی زبان، دل اور آنکھوں کی حفاظت کرنی چاہیے۔ اعتکاف کی اصل روح کیا ہے؟ اعتکاف صرف مسجد میں بیٹھنے کا نام نہیں، اصل اعتکاف یہ ہے کہ انسان کا دل اللہ کے ساتھ جڑ جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے آخری 10 دنوں میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زیادہ وقت ذکر میں گزارتے، قرآن پاک پڑھتے، دعا کرتے اور اللہ پاک سے مغفرت مانگتے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اعتکاف اصل میں اللہ پاک سے قرب حاصل کرنے کا وقت ہے۔ جو انسان اس وقت کو قیمتی سمجھتا ہے وہ بہت بڑی کامیابی حاصل کر لیتا ہے۔ وہ عورت جس کا اعتکاف اللہ کو بہت پسند آتا ہے، وہ عورت جس کا اعتکاف اللہ کو محبوب ہوتا ہے، اس کی چند خوبصورت عادتیں ہوتی ہیں۔ وہ اخلاص کے ساتھ عبادت کرتی ہے، اپنی زبان کی حفاظت کرتی ہے،
زیادہ وقت ذکر میں گزارتی ہیں، قرآن سے تعلق مضبوط کرتی ہیں، دوسروں کے لیے دعا کرتی ہیں، ایسی عورت کے بارے میں امید کی جاتی ہے کہ اللہ پاک اس کے اعتکاف کو قبول فرمائے گا۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، رمضان کی آخری راتیں بہت قیمتی ہیں۔ یہ وہ راتیں ہیں جن میں لیلۃ القدر بھی ہو سکتی ہیں۔ ایک رات ایسی ہے جس کی عبادت 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ عبادت میں اخلاص پیدا کریں، اپنی زبان کو گناہوں سے بچائیں، رمضان کے ان لمحات کی قدر کریں۔ کیا معلوم انہی راتوں میں اللہ تعالیٰ ہماری زندگی بدل دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے روزے، نمازیں اور اعتکاف قبول فرمائے، آمین۔